بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے غزوہ احزاب کی آندھی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ بنو نصیرہ کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سردار نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا اور ابو سفیان مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینے پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ احزاب کے چند لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن مجید کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ: جب کافر تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر امید ویاس کے طرح کے گمان کرنے لگے، یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کا امتحان ہوا اور خوب سختی سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کا نفاق کا پردہ چاک ہو گیا اور وہ جنگ سے جان چرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے پیچھے جان نثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپرد ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ صلہ اور کوہ عہد کی پہاڑیاں سر اٹھا کر ان مجاہدین کی اول عزیموں اور جان نثاروں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرأت اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پاک پر بصورت تحریر دیکھیے اور خداوند عالم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول پڑے کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینے کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے رب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گو پریشان تھے، ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر و قہار غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑکھڑا گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جس کے رعب و دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت
سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نعرہ بجا دیا اور بہت سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہ آئے۔